ناظرین، خلافت عباسیہ کا زوال شروع ہوا تو مسلمان ٹکڑوں میں بٹنے لگے۔ عباسی خلفاء اپنی نااہلی کے سبب خلافت پر گرفت مضبوط نہ رکھ سکے اور مسلمان کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس دور میں مصر میں فاطمی سلطنت، وسط ایشیا میں خوارزمی سلطنت، ایران میں بویا سلطنت، دمشق میں ایوبی سلطنت، ہندوستان میں غوری سلطنت اور افغانستان و ترکمانستان میں غزنوی سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں۔ اس دور میں ترکمانستان کے اوغوز خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک خانہ بدوش قبیلے نے ترکمان کو چھوڑا اور غزنی کی سلطنت میں آباد ہو گیا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلجوق تھا۔ اسی سلجوق کے نام پر عظیم سلجوقی سلطنت قائم ہوئی جو خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد امت مسلمہ کی بقا کی ضامن بنی۔ طغرل بے بن میکائل بن سلجوق نے 1040 میں مسعود غزنوی کو شکست دے کر غزنی حکومت کا خاتمہ کیا اور سلجوق سلطنت قائم کی۔ اس سلطنت کا نام اس نے اجداد کے نام پر رکھا۔ اس نے بازنطینیوں سے جنگ جاری رکھی جن کی سلطنت کی حدود اس کی سلطنت سے ملتی تھیں۔ سلجوق سلطان طغرل بے مسلمانوں کی بکھری ہوئی ریاستوں کو متحد کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے بھائی چغری بے کے ساتھ مل کر بغداد میں قابض بویا شیعہ حکومت کے خلاف جنگ کی اور بغداد پر قابض ہو گیا اور خلافت عباسیہ کو دوبارہ بغداد منتقل کیا۔ اس سے قبل بویا حکمرانوں کے بغداد پر قبضے کی وجہ سے عباسی خلیفہ بغداد چھوڑ گئے تھے۔ اس عظیم سلطان نے بغداد فتح کرنے کے بعد جب خلیفہ کو بغداد بلایا تو اس نے خود خلیفہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ سلطان طغرل خلیفہ کے سامنے ایسے پیش آتا جیسے وہ اس کا غلام ہو۔ طغرل بے نے خلیفہ سے اپنے نام کا سکہ جاری کروایا۔ عباسی خلیفہ نے بھی جمعے کے خطبوں میں اس کا نام شامل کرنے کا حکم جاری کروایا۔ طغرل بے نے 1053 میں بازنطینیوں سے جنگ کی اور انہیں شکست دی، لیکن وہ بازنطینی علاقوں پر مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکا۔ 1063 میں اس کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا الپ ارسلان بن سلطان بنا۔ یہ وہ دور تھا جسے سلجوق کا پہلا سنہری دور کہا جا سکتا تھا۔ الپ ارسلان نے ایک طرف ماوراء النہر تک کا علاقہ فتح کیا، دوسری طرف اس نے مصر اور افریقہ میں موجود فاطمی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور تقریباً ان کی حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن 1071 میں ملاذکرت کے مقام پر بازنطینی حکمران رومانوس چہارم نے اس کی فوج کو آن گھیرا۔ سلطان الپ ارسلان پہلے فاطمی مہم سے فارغ ہونا چاہتا تھا اور اس نے رومانوس کو درخواست بھیجی کہ جنگ ملتوی کی جائے، لیکن رومانوس نے سوچا کہ شاید سلطان اس کی کثیر تعداد سے ڈر گیا اور اس نے ہر صورت جنگ کا فیصلہ کیا۔ ملاذکرت کے مقام پر الپ ارسلان نے رومانوس چہارم کو شکست دے کر اناطولیہ پر قبضہ کر لیا اور رومن سلطنت کی سرحد تک کا تمام علاقہ اس کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ الپ ارسلان کے بعد ملک شاہ کے دور میں مزید علاقے فتح ہوئے اور سلجوق ایک عظیم سلطنت بنی، لیکن اس کے بعد سلجوق ریاستیں تقسیم ہو گئیں۔ رومی سلجوق سلطنت وہ سلطنت تھی جو بازنطینی ریاست کی سرحد پر تھی۔ اس میں اناطولیہ کا علاقہ شامل تھا جہاں آج ترکی آباد ہے۔ سلطان علاؤالدین کیقوباد رومی سلجوق سلطنت کے 12ویں سلطان تھے۔ سلطان کیقوباد سے پہلے ان کے بڑے بھائی سلطان عزاؤالدین کیقاؤس سلجوقیان روم کے سلطان تھے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیقوباد کے والد کیقاؤس تھے، لیکن کیمبرج ہسٹری آف ترکی جلد اول میں درج ہے کہ کیقوباد کیقاؤس کے چھوٹے بھائی اور سلطان غیاث الدین کے خسرو اول کے بیٹے تھے۔ عزاؤالدین کیقاؤس کی وفات کے بعد کیقوباد اور ان کے بھائی کیفر الدین ابراہیم کے درمیان سلطان بننے کا تنازع شروع ہوا، جس کے بعد سلطان نے اپنے بھائی کو قتل کروا دیا اور خود سلطان بن گئے۔ کیونکہ عزاؤالدین کیقاؤس نے نیکیا کے شہنشاہ تھیوڈور لاسکارس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت وہ سلجوق سلطنت کی حدود میں دراندازی نہیں کرے گا، لیکن کیقاؤس کی وفات کے بعد جب سلطنت کے دو دعوے دار ہوتے تو یقیناً مخالف اس کا فائدہ اٹھاتے، اسی لیے سلطنت کی بقا کے لیے سلطان نے یہ فیصلہ کیا اور سلجوقیان روم کے سلطان بن گئے۔ سلطان علاؤالدین کیقوباد کا دور سلجوقیان روم کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔
یہ وہ دور تھا جب قسطنطنیہ پر قبضے کے لیے بازنطینی آپس میں لڑ رہے تھے۔ صلیبی عیسائی پاپائے اعظم کے جھنڈے تلے بیت المقدس فتح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب چنگیز خان خوارزم شاہی سلطنت تباہ کر چکا تھا اور وسط ایشیائی ممالک اب منگولوں کے رحم و کرم پر تھے۔ خلافت عباسیہ بھی منگولوں کے نشانے پر تھی اور تمام خطہ حالت جنگ میں تھا۔ اس دور میں کمال مہارت اور سیاسی حکمت عملی سے سلجوقیان روم کی سلطنت کو بچا کر رکھنے والے سلطان علاؤالدین کو عالیہ کا خطاب ملا۔ ان کی حکمت و مدبرانہ قیادت سے سلجوقوں نے نہ صرف قسطنطنیہ بلکہ نیکیا کے بازنطینیوں سے معاہدے کیے اور چنگیز خان کے بیٹے اوکتائی خان سے بھی معاہدے کیے، جس کے بعد منگول خطرہ بھی ٹل گیا۔ یہ سلطان علاؤالدین کیقوباد کی ہی ذہانت کا نتیجہ تھا۔ جب تک وہ زندہ رہے منگول اناطولیہ پر حملے کا سوچ بھی نہیں سکے۔ ان کی جنگی مہارت اتنی زبردست تھی کہ انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے کمانڈرز کو شکست دی۔ سلطان علاؤالدین نے اپنے دور میں امن قائم کر کے ایک طرف رعایا کی خوشنودی حاصل کی تو دوسری طرف وہ ریاست کی بہتری کے لیے بھی کام کرتے رہے۔ انہوں نے ریاست میں تعمیرات کا کام شروع کیا۔ اس کام کے لیے انہوں نے مکمل طور پر چند امیر مختص کر دیے جو سلطنت میں کاروان سرائے اور محلات تعمیر کروانے پر مامور تھے۔ ان کے انہی اقدامات کی وجہ سے اناطولیہ تجارت کا مرکز بن گیا۔ سلطان علاؤالدین کو ان کے انہی کارناموں کی وجہ سے ترکوں میں کیقوباد دی گریٹ کا لقب ملا ہے۔ سلطان علاؤالدین نے کاروان سرائے، مساجد، مدارس اور اسپتال بنوائے جن کی بدولت اناطولیہ دیگر ریاستوں کی نسبت بہتر جگہ بن گئی۔ کونیا علماء کا مرکز بن گیا۔ علم و ہنر کے دلدادہ لوگ کونیا کی جانب آنے لگے۔ کونیا کے مدارس میں دنیا کے بہترین عالم موجود ہوتے تھے۔ ان سب کی نگرانی سلطان خود کرتے تھے۔ سلطان علاؤالدین نے اپنی ریاست میں موجود عیسائیوں کے لیے کلیسا بھی بنوائے اور ان کو مکمل مذہبی آزادی دی۔ سلطان کے بنائے گئے اسپتال میں اس دور میں بھی آپریشن کی سہولت موجود تھی۔ سلطان کیقوباد نے کیسری کے قریب ایک محل بھی تعمیر کروایا جسے کیقوباد پیلس کہا جاتا ہے۔ سلطان کیقوباد 1237 میں اپنے ہی ایک امیر سعادتین کوپک کے ہاتھوں زہر دیے جانے کے باعث انتقال کر گئے۔ سلطان کو کونیا میں علاؤالدین کیقوباد مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔